یہ سچی محبت کرنے والوں کا طریقہ کار نہیں۔ اور اگر بات عقل ہی کی ہے، وہ تو دجال ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایک آدمی چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کا کفر اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ پکڑنے کے چکر میں ہیں۔ وہ پتہ لگا کہاں ہے؟ آج پتہ لگتا ہے تورا بورا میں تھا، پتہ لگا یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلا گیا۔ تم اس کو نہیں پکڑ سکے تو دجال کو کہاں ڈھونڈ لو گے؟ محبت کا تقاضا، نبی کی بات پردہ سماج سے ٹکرائے۔ علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ مسا پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے۔ اگر عقل ہی دین کو پرکھنے کی بنیاد ہوتی، مسا پاؤں کے اوپر سے نہ ہوتا، پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ عقل مانے نہ مانے، مومن کا، سچی محبت کرنے والے کا ایمان مانتا ہے محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا ایک تقاضا، پیارے نبی کا دفاع کرنا، نبی کی زندگی میں اور نبی کی شریعت کا دفاع کرنا نبی کی زندگی کے بعد۔ کیسے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ایک ظالم میرے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، بل دیتا ہے، نبی کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ صدیق دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کافر کو دھکا دیتے ہیں، نبی کی گردن سے کپڑے کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو، تم اس کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ؟ یہ کسی درگاہ والے کو نہیں مانتا، یہ صرف عرش والے کو مانتا ہے۔ توحید کی دعوت کے جرم میں تم اسے مارتے ہو۔ کفار نے پیارے نبی کو چھوڑا، صدیق کے اوپر پل پڑے، اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا۔ لیکن سچی محبت کرنے والا اپنی جان سے اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میدان احد ہے، میدان احد میں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی دائیں طرف جھانکتے ہیں، ام عمارہ ایک عورت نبی کی صحابیہ نبی کے دشمنوں پر وار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری حفاظت میں ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں نے کیا کیا؟ احد کا میدان، کفار کا گھیرا، کافر آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج جو ان کو محمد سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 7 انصاری شہید ہوئے، 8ویں مہاجر شہید ہوئے، اور سارے کے سارے نبی کے پڑوسی جنت میں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، ام عمارہ مانگ، ڈیمانڈ کر، طلب کر، کیا مانگتی ہے؟ کہا آقا جیسے آج تیرا پہرا دے رہی ہوں، تیرے لیے لڑ رہی ہوں، اب مانگنے کی بات کرتے ہو تو جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سچی محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اپنی چھاتی کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے جسم پر 80 وار ہوئے تھے۔ اپنی چھاتی اللہ کے نبی کے سامنے کر کے واروں کو سینے اور پشت پہ برداشت کرتے ہیں، لیکن نبی تک وار پہنچنے نہیں دیتے۔ آپ اور میں بھی سچی محبت کرتے ہیں، نبی تو نہ رہے، نبی تو گئے اللہ کی جنتوں میں، نبی تو گئے عالم برزخ میں، آج نبی کا قرآن تو ہے، نبی کی حدیث تو ہے، نبی کی شریعت تو ہے۔ جس طرح کفار نبی کی ذات پر ٹوٹے، آج کفار نبی کی شریعت پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ نبی نے جو دعوت توحید ہمیں دی، وہ دعوت توحید قبر پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ نبی نے سنت ہمیں دی، وہ بدعت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اگر محبت سچی ہے، جس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ جائے، اس کے دفاع کے لیے اٹھیے، اس کو پھیلانے کے لیے اٹھیے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھیے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے چہرے کو اللہ منور کرے، جس نے میری حدیث کو سنا، سمجھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو چاند کی طرح منور کر دے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ سے اور مجھ سے اس وقت مطالبہ کر رہی ہے، دعوت توحید کو سمجھیے، اس عقیدے کو لے کے اٹھیے، اس عقیدے کی دعوت ایک ایک کونے میں پہنچائیے، ساری دعوتوں کو چھوڑ دیجئے، ساری دعوتوں کو بھول جائیے، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جہاد کی دعوت، تبلیغ کی دعوت، حقوق کی دعوت، یہ ساری دعوتیں تب ہیں جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے پھر اس دعوت کا فائدہ نہیں۔ اس سنتوں کو ماننے والے، اس نبی کی شریعت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ بادشاہ کہتا ہے فتویٰ دے دے، یہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا پیارے نبی کی کوئی ایک حدیث تو سنا دو۔ کہا حدیث تو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں مانے گا جلاد کے درے حاضر ہیں، درے مارے گئے۔ احمد ابن حنبل کی پشت لہو لہان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چچا دوڑتا ہوا آیا، احمد تیرا عقیدہ مجھے پتا ہے، اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے، اب زبان سے وہ کہہ دے، اب زبان سے وہ کہہ دے جس پر بادشاہ راضی ہوتا ہے۔ کہا چچا جب مولوی بک جائیں، جب مولوی لالچ میں آ جائیں یا خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جائے، چچا پھر ذرا یہ تو بتا محمد کا دین بلند کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا اگر اپنی جان بچاتے ہوئے آج میں نے فتویٰ وہ دیا جو بادشاہ چاہتا ہے، قیامت کے دن یہ جتنے قلعے کے باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے، احمد ابن حنبل کا گریبان ہوگا۔ کیا جواب دوں گا؟ اے لوگو دعوت توحید کو سن کر سمجھ کر اس لیے خاموش ہو جانے والوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، اگر یہ کہا معین الدین چشتی، خواجہ اجمیر والا بابا یہ غریب نواز نہیں ہے، یہ بندہ نواز نہیں ہے، یہ داتا حجویری یہ داتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فقیر ہے، منگتا ہے، اللہ کا بھکاری ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے، یہ اسلام آباد والا بری نہیں کر سکتا، گجرات والا ڈولے شاہ اولاد نہیں دے سکتا، پیر توتے شاہ کے دربار کی مٹی کھا کے کوئی بچہ نہیں بول سکتا، بابا دھنکے شاہ سے نواز شریف اور بے نظیر ڈنڈے کھا کر حکومت نہیں لے سکتی۔ اگر یہ کہا برادری میں لڑائی ہو جائے گی، اگر یہ کہا مجھ پہ مصیبتیں ٹوٹ جائیں گی، اگر یہ کہا میری رشتہ داریاں متاثر ہوں گی، پھر پیارے نبی سے اپنا رشتہ نہ جوڑ، پھر پیارے نبی سے اپنا تعلق نہ جوڑ۔ نبی سے تعلق جوڑنے والے امام مالک رحمہ اللہ، بادشاہ کہتا ہے جبری طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی کی کوئی حدیث تو سنا دو۔ کہا حدیث نہیں ہے، بادشاہ کا فرمان ہے۔ نہیں مانا، گدھے پہ سوار، چہرہ سیاہ، گلے میں جوتیے، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے جو بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتا امام مالک پکار اٹھتے اور کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں پیارے نبی کی سیٹ پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا امام مالک۔ لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا لوگوں مار کھا سکتا ہوں لیکن نبی کی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ بھی سوچیں ہمارے ملکوں میں، ہماری بستیوں میں وہ کتنے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے منع کیے اور آج اس کو نبی کا دین بنا کر پیش کیا جا رہا۔ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے جلوس نکالا، اللہ کے نبی نے چراغاں کی، اللہ کے نبی نے صحابہ اور صحابیات کا مخلوط اجتماع کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے قیام کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے وہ عمل کیے جو آج ہمارے ملکوں میں اسلام کے نام پر ہو رہے؟ کیا شریعت آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنی قبر کے اجتماع سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کے عرس سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کی عید سے منع نہیں کیا؟ کیا آج آپ کے اور ہمارے ملکوں میں بزرگوں کی قبروں پہ عرس اور میلے نہیں ہو رہے؟ کیا توحید آپ سے اور مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بہتر افضل کوئی اور قبر ہے؟ جب نبی کی قبر پہ عرس جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ اجتماع جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ حضور جائز نہیں، اجتماع کی صورت میں، مدد مانگنے کی صورت میں، اکٹھے ہونے کی صورت میں، تو وہ اور کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر پہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سے اور مجھ سے توحید کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی؟
کیا اللہ کے نبی کی یہ دعوت ہم سے کچھ سوال نہیں کر رہا؟ سوچئے، اپنے اپنے دلوں میں سوچئے، محبت کا تقاضا ویسے عبادت کی جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے صحابہ کو نماز سکھائی، کہا صحابہ جو نماز میں نے تمہیں سکھائی ہے یہ نماز مجھے جبرائیل نے سکھائی، اور جبرائیل نے بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ مجھے رب نے سکھایا، اور آرڈر جاری کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھ کر دکھائی۔ ہمارے ہاں نماز حنفی، نماز جعفری، نماز قادری، نماز نقشبندی، نماز سہروردی، نماز فلا فلا فلا، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ او جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، اتنے ہاتھ رکھ لو، اتنے رکھ لو، چھڑ دیو، کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے۔ یہ شریعت تیری نماز کی بھوکی نہیں، یہ شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھ جیسے محمد نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو سکھائی۔ مرضی کی عبادت کرنے والا سچی محبت نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ بقرہ عید، ایک صحابی کے گھر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا۔ اگر مرضی کا عمل چل جائے ہے تو کام اچھا نا جی، کوئی بات نہیں، چلہ لگانے میں حرج کیا ہے، کوئی بات نہیں، کام تو اچھا ہے نا، قرآن خوانی کروانے میں حرج کیا ہے، کام تو اچھا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ کہا آقا آج میں نے یہ سوچا تھا آج میں قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، کیونکہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت غریبوں کے منہ میں چلا جائے۔ کتنی اچھی سوچ ہے، بری سوچ ہے؟ سوچ اچھی ہے، سوچنے والا آپ اور میں نہیں، صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی ہے، عبادت ہے، مرضی تیری نہیں چلے گی، طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آقا اگلے جہان کی تیاری کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، 1 سال سے لگاتار روزے، 1 سال سے لگاتار تہجد کی نمازیں۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنے والوں، اپنی سوچ سے مسئلہ سمجھنے والوں، یا ملا مولوی کی بات کو ہی دین بنا لینے والوں، یہ صحابی رسول، سوچ صحابی کی۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی تیری اللہ نے نہ کوئی روزے کی عبادت قبول کی ہے، نہ رات کی کوئی 1 رکعت قبول کی ہے۔ 1 سال کے روزے، 1 سال کے تہجد کی نمازیں، وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پہ امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے۔ عبادت اپنی مرضی سے نہیں، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کو پوجو، پوجنا ہے صرف اللہ کو، پوچھنا ہے صرف رسول اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کے علاوہ کسی سے پوچھا طریقہ نہیں جا سکتا۔ پوچھنا اللہ کو، پوچھنا رسول اللہ کو، اور اگر ایسے نہ کرو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سفر ہے جہاد کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے لشکر ہے، دودھ پی کے افطاری کر لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں، سوچ دین نہیں بنا کرتی، حرج کیا ہے کہنے والوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ کچھ صحابہ نے افطاری نہ کی، یہ سوچ کر کہ ہم بہادر ہیں، جوان ہیں، قوی ہیں، ہم روزہ پورا کر کے زیادہ ثواب لیں گے افطار کرنے والوں کی نسبت، اور کل کو جہاد کرتے ہوئے بھی ٹھیک ٹھاک لڑائی کر لیں گے۔ میرے آقا کو اطلاع دی گئی، آقا آپ کے کچھ ساتھیوں نے ابھی افطاری نہیں کی، کیا خیال ہے؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، کام کتنا اچھا، کتنے لوگوں نے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں جانے سے کتنے لوگوں نے نسوار چھوڑ دی، کتنوں نے سگریٹ چھوڑ دی، کتنے نماز پڑھنے لگے۔ ارے بھائی وہ عقیدہ شرک پہ ہے، جب تک شرک کے عقیدے کی لعنت ان سے نہ چھڑوائی گئی ان کی نمازیں رب کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے میری افطاری کے باوجود افطاری نہیں کی وہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، ان کا روزہ قبول تب ہوگا جب وہ سنت محمد رسول اللہ پہ عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا، آپ کے پیغام رسالت کو عام کیا جائے، آپ کی دعوت کو عام کیا جائے۔